قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ درس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد سنایا، فشق المحترف اخاہ النبی، وہ جو کمانے والا بھائی تھا اس نے چھوٹے بھائی کی شکایت کی کہ میرا چھوٹا بھائی میرے ساتھ میری ہیلپ نہیں کرتا، میری معاونت نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، ہو سکتا ہے تجھے اس کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بھائی کے حق بھی بتایا اور بڑے بھائی کی ذمہ داری بھی بتا دی۔ ترمذی کی روایت ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی وعید ہے، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور ہمارے بڑوں کی تعظیم نہ کرے۔ یہ حدیث بھی اسی تعلیم کی معلم ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹوں بڑوں کے باہمی حقوق اور آداب سکھائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، یہاں پہلے چھوٹوں کا تذکرہ ہے، پہلے شفقت ہوگی تو پھر اس کو ادب ملے گا، جو شفیق ہوگا تو اس کا ادب ہوگا، جو شفقت کرے گا، بڑا شفقت کرے گا تو چھوٹا ادب کرے گا۔ اور محدثین نے اسی حدیث کے بعد اس حدیث کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کیا آپ اپنے بچوں کو پیار کرتے ہیں، چھوٹوں پہ شفقت کرتے ہیں، دوسروں کے بچوں کو بھی پیار کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ انہوں نے کہا ہم بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت نہیں کرتے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں کہ اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال لی ہے۔ جب تمہارے دلوں میں رحمت نہیں تو پھر میں محمد کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہماری دین دنیا کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں یہ ہماری روحانی غذا ہے، ہماری تربیت کا بہت بڑا ذریعہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلنے میں معین و مددگار ہے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، نصیحت فرماتے رہیے، یہ نصیحت کرنا مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ بڑے ہیں تو چھوٹوں پہ شفقت کریں، جب آپ شفقت کریں گے تو پھر چھوٹے بھی آپ کا ادب اور احترام کریں گے۔ دین اسلام قرآن حدیث پاکیزہ زندگی گزارنے کی مکمل تعلیم دیتا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر تک جتنی زندگی گزار رہے ہیں، گزار چکے ہیں، ہر دن کی ہر گھنٹے کی ہر منٹ کی تعلیم اور تربیت ہمیں قرآن حدیث سے ملتی ہے۔ بشرط یہ ہے کہ ہم قرآن حدیث سیکھنے سمجھنے کی کوشش کریں، پھر عمل کرنے کے جذبے سے کریں، دوسروں تک پہنچانا اپنی ذمہ داری سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی جسمانی طور پر صحت کاملہ نصیب فرمائے۔